السلام علیکم ممبرس، محبت اور شجر ممنوعہ دیبا شیخ کے قلم سے ماخوذ قسط نمبر 15 اس کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ اپنے اپنے موبائل وغیرہ جو یوز کرنا چاہتے ہیں، جو میری وائس سننا چاہتے ہیں، وہ اس ناول کو سن کر اور اپنے کام بھی کرتے جائیں اور ناول بھی سنتے جائیں۔ جنہوں نے نہیں سننا وہ میوٹ کر دیں، زوم ان زوم آؤٹ کر کے ویڈیو کو پاز کر کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پڑھنے میں اگر کوئی مجھ سے مسئلہ ہو گیا ہو یا کہیں پہ کوئی جملہ غلط بول دیا ہو یا کچھ غلط ایکسپریشن کا کر دیا ہو تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بشیر بھائی اور وہ مسجد جانے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ اداس ہو؟ کیا بات ہے؟ بشیر بھائی نے کہا۔ اس نے چلتے چلتے بشیر بھائی کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا میں اداس ہوں؟ بیٹا تمہارے علاوہ سب کو پتا ہے کہ تم اداس ہو۔ ویسے میں تمہاری اداسی کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ محبت ہو گئی ہے تمہیں۔ اس کے چلتے قدم تھم گیا اور اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تکا مارا تھا؟ فرمیت تمہارا تھم جانا ہی ثابت کرتا ہے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید والی۔ وہ صحیح اندازہ لگا گئے تھے اور وہ حیران سا ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، پھر مسکراتے ہوئے سر گرائے پھر سے چل پڑا تھا۔ فادرز ڈے کی وجہ سے مین سڑک پر ہلچل مچی تھی۔ مختلف لٹکے بورڈز باپ کی محبت کا پتہ دے رہے تھے۔ تمہیں بتاؤں، پہلے مجھے یہ فادر مدر ڈے ڈرامہ ہی لگتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ شاید کسی میری طرح ہی مجبور باپ نے یہ رسم شروع کر دی ہوگی۔ عیسیٰ نے تسلی کے انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ محبت وفاداری مانگتی ہے عیسیٰ، اور اولاد والدین سے وفادار نہیں ہو سکتی تو اللہ سے کیسے وفا نبھائے گی؟ عیسیٰ چپ سا ہو گیا تھا۔ منہ پر پڑ جانے والا یہ تھپڑ اس کے لیے بھی تھا۔ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کا بیٹا بن رہا تھا۔ شرم کا مقام تھا۔ آج وہ نماز عشاء کے بعد ٹک گیا تھا۔ وہ خاموش سا مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن جو الفاظوں کا تھپڑ ابھی ابھی بشیر بھائی نے اس کے منہ پر مارا تھا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی باز گشت اس کے کانوں کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ یہ احمد فادر ڈے کے حوالے سے مختصر لیکچر دینے کے لیے سیدھے ہوئے۔ مسجد میں موجود تقریباً 25 لوگ، جن میں جوان زیادہ تھے، ذرا چوکس ہوئے۔ لفظ اطاعت ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کون ہے؟ عطا کرنے والا، دینے والا۔ اور انسان کون ہے؟ لینے والا۔ تو لینے والے سے دینے والا بڑا ہوا کہ نہیں؟ ہوا نا؟ دینے والا ہمیشہ ہی افضل ہوتا ہے، اس لیے اطاعت کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ اسی طرح رشتوں میں والدین دینے والے ہیں، اپنا وقت، نام، محبت اور پیسہ۔ تو کیا ان کی اطاعت کرنا نہیں بنتا؟ اسی اطاعت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اولاد دی، آدم کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو آدم و حوا کی طرح سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہی جوڑے تخلیق کر دیتا۔ اطاعت، محبت، تابعداری، اس جیسے احساسات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اولاد جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔ اطاعت نہ کرنے کے سبب جن کو ابلیس کا درجہ ملا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اسی اطاعت کے نہ کرنے کے سبب آدم و حوا جنت سے نکال دیے گئے۔ غور کیجیے، اللہ نے اپنی حکم عدولی یعنی نافرمانی پر اپنی پسندیدہ مخلوق کو جنت سے نکال جانے کا حکم دیا۔ تو سوچیں
جو بچے والدین کے نافرمان ہیں انہیں اللہ اس جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ کیونکہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ۔ تو کوئی بھی باپ اپنی حد درجہ نافرمان اولاد کے لیے کیسے دروازہ کھولے گا؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر انسان رشتوں میں افضل ترین رشتے والدین کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا۔ وہ ڈنڈی ضرور مارے گا، رشتے کے تقاضے پورے کرنے میں بھی اور اللہ کے حکم ماننے میں بھی۔ وہ سن کر بھنور کی زد میں تھا۔ اطاعت اس نے والدین کی ہی کب تھی؟ کیا وہ اللہ کے حکم کو جانتا نہیں تھا؟ لیکن ڈنڈی مار گیا تھا۔ اس کو اپنی 7 سالہ ریاضت مٹی میں ملتی دکھائی دی تھی۔ اس نے تو بس نافرمانی کی تھی، اور ایسے میں وہ چلا تھا خدا کو راضی کرنے۔ کیا وہ راضی ہو سکتا تھا؟ جواب آیا نہیں۔ تو پھر یہ دن رات کی محنت ورزش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نافرمان ہوں والدین کا، تو اللہ کا اللہ کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہوں؟ اطاعت کیسے نبھا سکتا ہوں؟ وہ رو نہیں رہا تھا، اندر ہی اندر جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ شرم سے گنگ ہو چکا تھا۔ 28 سال کی عمر میں اس نے اطاعت کا سبق پڑھا تھا۔ وہ مقام ابراہیم پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں کہ برسنا بند ہی نہیں کر رہی تھی۔ میری ریاضت جھوٹی نہیں تھی، میری عبادت دھوکہ نہیں تھی، میرا خوف جھوٹا نہیں تھا، میرے مالک بس میں اپنی انا کے ذم میں سمجھ نہیں پایا، اطاعت کا صحیح مفہوم نہیں جان پایا تھا۔ مجھے نافرمان نہ سمجھ، میں نافرمان نہیں ہوں، میں نافرمان نہیں ہوں۔ وہ روتے چلچلاتی دھوپ میں سجدہ ریز تھا۔ وہ 3 دن کی چھٹی کیے عمرے کی غرض سے آیا تھا، لیکن گریہ زاری کے باوجود بھی دل پر بوجھ سا تھا۔ واپسی کے راستے پر اس نے عجیب فیصلہ کیا تھا۔ اس کی ریٹرن ٹکٹ تھی، چھٹی میں 2 دن رہتے تھے۔ اس نے ٹکٹ واپس کرتے پاکستان کے لیے سیٹ بک کروائی۔ یلو کیب میں بیٹھا وہ گھر کے راستے پر تھا، تبھی فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یہاں قریب جو مسجد ہے وہاں لے چلو۔ اپنا گھر نظر آنے پر اس نے کہا تو تھوڑی سی ڈرائیو پر بھی مسجد تھی۔ وہ حیران تھا کہ مسجد ان کے گھر کے اتنے قریب تھی، اور آج پتہ چلا تھا اسے۔ سعودیہ کی نسبت یہاں خنقی زیادہ تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، جماعت ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کر کے آیا تو جماعت تیار تھی، کم لوگ ہی تھے۔ وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب باہر نکل رہے تھے کہ اسحاق نے جوتی پہننے کی غرض سے پاؤں بڑھایا۔ ابھی وہ اپنی ایک چپل کو سیدھا کر ہی رہے تھے کہ کسی نے ان کی دوسری جوتی کو سیدھا کیا۔ اسحاق نے چونک کر دیکھا، وہ سیدھا کھڑا ہو رہا تھا۔ حیرت تھی، اس کی ابھی بھی شیو نہیں بنی تھی۔ اسحاق نے چھوٹی آنکھیں کی، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عیسیٰ، ان کے منہ سے بمشکل نکلا۔ جی۔ اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا تو وہ اتنے ہونک زدہ اور شاکڈ تھے کہ اس کے سلام کرنے کا بھی نہیں پتہ چلا انہیں۔ بس اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ عیسیٰ کو ان کی گرفت میں مضبوطی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی قیمتی شے پر انسان کی گرفت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹ ہی نہ جائے۔ یہ عیسیٰ ہے، میرا پوتا ہے، میرا۔ وہ باہر نکلنے والوں کو کہہ رہے تھے، جن میں ان کے بزرگ دوست بھی تھے۔ اس نے سب سے مصافحہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑا نیک بچہ ہے۔ وہ یقیناً 5 منٹ پہلے اس کی جانے والی حرکت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ نیک کب تھا؟ اسے کبھی دیکھا نہیں، یہ باہر رہتا ہے۔ اور پھر وہ مڑ کر اپنا چھوٹا لگیج لیے پیدل چلتا ان کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ کوئی غصہ، کوئی نفرت ان کے چہرے یا باتوں سے ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ عیسیٰ اور زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ گھر میں ملنگجا اندھیرا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہ لگیج سائڈ میں کرتا صوفے پر ٹک سا گیا تھا۔ وہ بیچارہ کنفیوز تھا، جیسے اپنے گھر نہیں کسی اور کے گھر آیا ہو۔ چائے پیو گے؟ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ منگواتا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ نے بے ساختہ منع کیا۔ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔
ان کے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری نہیں تھی، وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ وہ اس سے اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ان کے درمیان کوئی تلخی ہو ہی نہیں ہے، بلکہ بڑے اچھے مراسب رہے ہو۔ اور ادھر اسحاق بھی مجسم صبر تھے، وہ پریشان اب بھی تھے، ان کا دل اب بھی ڈوب رہا تھا، لیکن گھبراہٹ ذرا کم ہوئی تھی۔ اسحاق نے بیڈ پر بیٹھتے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ فجر کی نماز اس نے پڑھی تھی، سلام کیا تھا، پھر ان کی چپلیں سیدھی کی تھی۔ سنجیدہ داڑھی والا چہرہ صورتحال واضح کر رہا تھا، مطلب وہ امن پسند ہو گیا تھا۔ کیسے ہو گیا تھا یہ سب کچھ؟ جاننا ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ وہ ان کی گہری نظروں کو محسوس کر رہا تھا، گلے کو کھنگارتے تھوڑا سا آگے کو جھکے۔ اپنے ہاتھ بڑھا کر اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ اس ادا پر ششدر سے رہ گئے تھے۔ بہت زیادہ الفاظ نہ مجھے بولنے آتے ہیں اور نہ میں بول سکتا ہوں۔ بہت غلط تھا۔ اب خود کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ وہ واحد انسان ہیں جن کا دل دکھانے کے بعد مجھے افسوس ہوتا تھا۔ آپ بہت یاد آتے تھے مجھے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، پر معاف کر دیں۔ وہ سن سے ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سامنے عیسیٰ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ وہ کچھ سننے کا منتظر تھا، تبھی وہ خود کو سنبھالتے ذرا سیدھے ہوئے، نرمی سے مسکراتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مطلب وہ اس سے راضی تھے۔ پھر وہ دادا پوتا پورے 2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے اور ان میں سنابل کا ذکر آنا لازم تھا۔ جینیفر سے وہ مل چکا تھا، وہ ابراہیم کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی نہیں پسند کر رہے تھے۔ وہ نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں میں جمائے بیٹھا تھا۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے کرے۔ کنفیوز تھا، شرمندہ تھا، دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جھجکتے نظر اٹھا کر ابراہیم کے تنے نکوش کو دیکھا۔ جھک جانا اہم ہے عیسیٰ، سرگوشی اس کے کان میں ہوئی تھی۔ تو جھکنے کے لیے آیا تھا تو پھر پل میں وہ فاصلہ کاٹتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس اچانک حرکت پر وہ گڑبڑائے، جو نظریں جھکائے ان کے گھٹنے پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، ضبط کے باوجود بھی اس کے آنسو نکل پڑے تھے۔ ابراہیم کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسا تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابراہیم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے لمبی سانس کھینچی۔ تم جانتے ہو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی اولاد اسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غراتی ہے۔ ایک باپ اپنے آپ کو گہرائی میں گرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے تیز دھار آلے سے اس کی شہرک کاٹ دی گئی ہو۔ عیسیٰ کو اپنی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ وہ اپنے باپ کو کیسی اذیت دے گیا تھا کہ یکدم پشیمانی سے اس نے ان کے گھٹنے پر دھرے اپنے ہاتھوں کو معافی کے انداز میں جوڑ لیا تھا۔ آنسو پوری رفتار سے گر رہے تھے۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا، اس محاورے کا مطلب اسے ابھی سمجھ میں آیا تھا۔ وہ ہر صورت اطاعت میں آنا چاہتا تھا، اب اور ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا عمر تھی تمہارے بچے کی؟ عیسیٰ کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ اس نے پھٹی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ پل میں اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی، سفید پڑی تھی، جیسے سارے چہرے کا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کا باپ اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ ان کو کیسے پتا؟ یہ سوال اتنا اہم نہیں تھا، وہ تذلیل اہم تھی جو اس وقت عیسیٰ محسوس کر رہا تھا۔ گناہ نہیں کبھی نہیں چھپتے۔ اس جملے کی صداقت اسے آج پتہ چلی تھی۔ اتنی ذلت پر اس کا دل کیا کہ پل میں کہیں غائب ہو جائے، پر 4 ماہ۔ اس نے آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بمشکل کہا، صرف 4 ماہ کی اولاد تجھے اتنی تکلیف دی گئی۔ سوچ کہ پچھلے 28 سال سے تو مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے، اندازہ ہے تجھے؟ وہ جواب دینے کے قابل کب رہا تھا؟ جو وہ کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے۔
والدین کے لیے اولاد پھولوں کی طرح ہوتی ہے جن کی خوشبو سے وہ ہر وقت مہکنا چاہتے ہیں، اور کچھ ماں باپ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جن کی اولاد ساری زندگی انہیں کانٹے ہی چبھوتی رہتی ہے۔ وہ جو سنبھلا تھا پھر سے رو دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ نہیں کریں گے تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے روتے کہتے، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل اوپر ہوتا ان کے گلے لگ گیا تھا، اور اس کے گرتے آنسو اس کی دل کی دھڑکن بتا رہے تھے کہ وہ دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ ابراہیم اسے جھکا دیکھنا چاہتے تھے۔ جو کام وہ پچھلے 28 سال سے نہیں کر پائے تھے وہ 4 ماہ کے ایک بچے نے کر دیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھ میں کبھی نمی نہیں آ گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی باہوں میں اسے بھر لیا تھا۔ اس لمحے عیسیٰ نے اپنے سینے پر دھرے بوجھ کو ہٹتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ بچے کے متعلق انہیں فیلڈ سے پتہ چلا تھا۔ اس نے خود ابراہیم کو یہ بات بتائی تھی۔ اس لمحے تو وہ جیسے سن ہو گئے تھے۔ حرام اولاد تو ان کی 7 نسلوں میں بھی کسی نے پیدا نہیں کی تھی۔ وہ غمگین ہو گئے تھے کہ یہ صحرا بھی عیسیٰ کے ذریعے ہی ان کے سر پر بننا تھا۔ یہ بات وہ دبا گئے تھے، یہاں تک کہ جینیفر سے بھی۔ تبھی ان کے مزاج میں اور سختی آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ عیسیٰ سے مکمل لال تعلق ہو گئے تھے۔ تم نے داڑھی رکھ لی؟ چیریٹی ورک کر رہے ہو؟ کسی تنظیم سے تو نہیں جڑ گئے؟ اس کے سنبھلتے ہی انہوں نے دل میں گھبراتا سوال پوچھ ہی دیا تھا۔ وہ پہلے حیران ہوا کہ داڑھی تو نظر آ رہی ہے، پر چیریٹی ورک کا کیسے انہیں پتہ چلتا؟ کسی تنظیم میں شامل نہیں ہو رہا، یہ تو بس ایسے ہی کام میں بزی رہتا ہوں، تو بس۔ اس نے توجہ پیش کی۔ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے۔ وہ تنبیہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ زری گرتے پڑتے سنابل کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو فائل کو بند کری تھی اس کے اس طرح حواس باختگی کو اگنور کرتی بولی، کیوں پھٹے پریشر کی طرح ٹکریں کھاتی پھر رہی ہو؟ کہا تھا نا کہ ناشتہ ادھر ہی لا دو، مجھے بوتیک کے لیے نکلنا ہے اب۔ سنابل اس کی کوئی بات سننے سے پہلے ہی بولی، وہ جی عیسیٰ صاحب آئے ہیں۔ زری نے اس کی بات کو پیچھے پھینکتے اپنی بات کہی۔ خبر پر اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ فائل اس کے ہاتھوں پھسلتی نیچے گری تھی۔ اسے زری نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کا ذہن بالکل معاوضہ ہو گیا تھا۔ کیا کہے، کیا سوچے؟ وہ خالی دماغ، خالی نظروں سے زری کا چلتا منہ تو دیکھ رہی تھی، پر سن نہیں رہی تھی، اور اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ آخر یہ ملون کیا کر رہا ہے؟ پہلے فون کالز اور اب یہاں پھر سے مجھے تکلیف دینے تو نہیں آیا۔ لمحے بعد اس نے تیزی سے اپنے جسم کو حرکت میں لاتے زمین سے فائل اٹھائی، ابایا اٹھایا، جوتے پہنے۔ دیکھو، اگر دادا مجھے بلائے تو کہنا میں گھر پر نہیں ہوں۔ زری ایک دم گڑبڑائی، پر باجی وہ تو ضرور بلائیں گے، میں کیسے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ سختی سے کہتی کمرے سے نکلنے لگی، تبھی زری نے آواز دی، باجی کب آئیں گی یہ تو بتا دیں۔ سنابل نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا، دھاڑ سے دروازہ بند کرتی نکل گئی۔ باجی بھی عجیب ہے، اس ٹائم ایسے تو نہیں جانا چاہیے۔ وہ اس کی حرکت پر تجزیہ کرتی اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتا چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں واضح بے چینی تھی۔ یہ کالز اسے آفس سے آ رہی تھی۔ یہ نظریں جس کے دیدار کے لیے بھٹک رہی تھی وہ نہ جانے کس پہاڑی میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، جو مسلسل اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی، وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی وہ اتنی ہی شدت سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب سے اسے اپنے دل میں دبی محبت کا احساس جاگا تھا، سمجھو تب سے وہ سنابل کے پیچھے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ کال بند کرتے پلٹا تھا، تبھی اسے زری آتی دکھائی دی۔ سنو، اس کے پکارتے ہی وہ فوراً اس کی طرف آئی تھی۔ یہ سنابل کہاں ہے؟ وہ تو جی بوتیک چلی گئی ہے۔ بوتیک؟ عیسیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ کرتی ہے، بڑے پیسے ملتے ہیں جی ان کو۔ وہ حیران ہوا۔ وہ اسے نالائق ہی سمجھتا تھا۔ کب سے کر رہی ہے؟ وہ 3 سال تو ہو گئے ہوں گے، گھر میں ہی کرتی ہیں، پھر ڈیزائن بوتیک میں بھیج دیتی ہیں۔ جاؤ، عیسیٰ کی کہتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، تبھی اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ میں چاہتی ہوں سنابل کہ اس دفعہ ہم اس سمر کرتا ٹراؤزر کے آؤٹ لیٹ نکالیں۔
तुम भी इस पर काम शुरू कर दो। और कलर बात करते ओनर को फ़ौरन वो फ़ोकस नहीं लगी थी। तभी उसने बात अधूरी छोड़कर सनाबिल को गौर से देखा। वो उसे अपसेट लग रही थी और गायब दिमाग भी। तुम ठीक हो? ओनर ने अपनी बात को रोककर पूछा। हुँ? हाँ, ठीक। उसने नज़रें झटक कर कहा। तुम अपसेट लग रही हो। ओनर कहे बगैर ना रह सकी। हाँ, बस ऐसे ही सर थोड़ा दुख रहा था। उसने झूठ नहीं कहा था। इसका दिमाग वाक़ई दुख रहा था। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर किसी और टाइम बात कर लेंगे। ये तुम्हारा चेक। ओनर ने दराज में से चेक निकाल कर उसे पकड़ाया। सनाबल ने चेक पकड़ते रकम को देखा। ये रकम उसके लिए बेकार थी। बहुत कुछ था इसके पास। कपड़े, जूते, मेकअप, ज्वेलरी जो वो सिर्फ खरीदती थी पर पहनती नहीं थी। ये सब करने को उसका दिल ही नहीं चाहता था क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं थी। पिछले 2 सालों से तो उसने अबाया पहनना भी शुरू कर दिया था। अपनी ज़ात के मामले में वो अब खुद मुख्तार थी और इस वक़्त इब्राहिम इसका साथ दे रहे थे। यहाँ से खामोशी से उठकर वो कहीं और भी गई थी। इसके इसके इस जगह जाने और फिर इसके उठाए गए कदम का अगर घर वालों को पता चल जाता तो तेज़ी से अपना मान खो देती। लेकिन जब शैतान दिमाग उलझा देता है, तो इंसान वो हरकत करता है जो इसी पर ही भारी पड़ती है। इसहाक साहब ने ना उसे सनाबिल को सारा दिन बुलाया था और ना ही कोई बात की थी। उन्होंने ईसा समेत इब्राहिम और जेनिफर को अपने कमरे में बुलाया था। कब की फ्लाइट है आपकी? कल सुबह की। इसके जवाब पर इसहाक ने अहंकारा भरा था। सनाबिल को लेकर क्या सोचा है आपने? उसने सबको बारी-बारी देखा। मैं ये रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ। इसहाक को तपिश में ठंडक सी मिली थी। इब्राहिम ने गौर से इसका चेहरा देखा था। वो संजीदा लग रहा था। ये तुम्हारा एक तरफ़ा फैसला है? अगर सनाबिल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो? इस दफ़ा इसका साथ मैं दूँगा। इब्राहिम ने उसे एक हकीकत से आगाह किया। इस बात पर इसे अंदर से तड़पा था। वो ये रिश्ता क्या इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी? ऐसे में इब्राहिम का इसकी तरफदारी करना ईसा की मोहब्बत, हाल और मुस्तकबिल तीनों पर भारी पड़ने वाला था। इसका दिल डूब कर उभरा था। एकदम पेट में गिरहं सी पड़ी थी। उसने घबरा कर बाप को देखा, फिर मदद तलब नज़रों से दादा को। वो उसकी आंखों में बेचैनी वाज़ेह महसूस कर रहे थे। इसहाक को ताव आया। पहले ईसा हठधर्मी दिखा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो लाइन पे आया तो इन बाप बेटी को कौन से शैतान ने घेर लिया था, जो इनके मकसद को कामयाबी नहीं होने दे रहे थे। वो खामोश से हो गए थे। ईसा के सामने कुछ कहकर सनाबिल और इब्राहिम दोनों को बेवज़न नहीं करना चाहते थे। उधर दादा की खामोशी पर वो कड़वा घूंट पीकर रह गया था। वो जानता था कि वो जितनी मर्ज़ी तरकीबें लड़ा लेता, सनाबिल से इसका मिलना मुमकिन नहीं था। वो जानबूझकर अपने आप को छुपाए बैठी थी कि गलती से भी उसे अपनी शक्ल दिखाने के लिए भी तैयार नहीं थी। वापसी पर अपना लगेज उठाया उसने बड़ी आस से सनाबिल के कमरे के बंद दरवाजे को देखा था कि दरवाज़ा खुलेगा और फिल्मी अंदाज में वो बाहर निकलेगी और इससे नज़र मिलते ही वो चौंक जाएगी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला था कि ईसा की आंखें भी मामूल से ज़्यादा खुली थी कि मुकाबिल भी इसको देखते साकित हुआ था। मुकाबिल के चेहरे पर हैरानी भी थी। वो करीब आई थी। तभी छोटे साहब आप जा रहे हैं? जरी ने उसे लगेज को देखते हुए पूछा। ईसा नागवारी से हूँ कहता पलट गया। वो लैपटॉप पर काम करते अपने और सनातन के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। फ़ोन वो कर नहीं सकता था। जानता था कि अब वो फ़ोन नहीं उठाएगी। वो इससे शादी करना चाहता था और इसे यहाँ लाना चाहता था, पर कैसे? बकौल बशीर भाई की कि बीवी है, हक है तुम्हारा, ज़बरदस्ती भी ला सकते हो। पर ये इसका हाथ पकड़कर एक कमरे से दूसरे कमरे में लाने की बात नहीं थी। पहली बात है अगर वो साथ रहने पर किसी कीमत पर तैयार ना हुई और डैड ने भी इसका साथ दिया तो फिर क्या होगा? दूसरा अगर फिर से वो दबाव में आकर राज़ी हो भी जाती है तो उसने घर से निकलते ही एयरपोर्ट पर ही कोई तमाशा कर दिया या वहाँ से निकलने के लिए तैयार ना हुई तो क्या करूँगा? ज़बरदस्ती से काम खराब हो सकता था। गुस्सा वो अब इसे दिखा नहीं सकता था। वो सोच में था और पहली बार वो मुकम्मल काम से गाफिल हुआ था। उधर सनाबिल भी ईसा की सोच से गाफिल नहीं थी। इतने सालों से इसने रिश्ता तोड़ा नहीं था तो ज़ाहिर है वो रिश्ता बनाने की ही बात करने आया था।
ابراہیم نے سنابل سے بات کی تھی اور اس نے نہ کی صورت میں انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور جانتی تھی کہ یہ دادا بات ضرور کریں گے اور ہر صحیح صورت میں ان کو جواب ہاں میں ہی چاہیے ہوگا۔ سنابل، اس دفعہ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ عیسیٰ نے بہت سنجیدگی سے اس رشتے کو قائم رکھنے کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی اسی بردباری سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ بات سن کر وہ روئی نہیں تھی، لیکن دکھی ضرور ہو گئی تھی کہ اس کی کوئی عزت، کوئی وقت ہی نہیں تھی کہ جب چاہا اسے کک مار کر باہر پھینک دیا جاتا، اور بغیر اس کی مرضی سے جانے، بغیر اس کی عزت کا خیال کیے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسحاق کو دیکھا۔ دادا، آج میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری کوئی عزت ہے بھی کہ نہیں؟ اتنی تذلیل نہ کریں کہ میں خود اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو پاؤں۔ یہ تکلیف تھی، وہ جانتے تھے، وہ اپنی جگہ حق پر تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں ماضی بہت تلخ ہے، لیکن اسے بھول جانے میں ہی بہتری ہے۔ وہ استحصائیہ مسکرائی۔ وہ کتنی آسانی سے بھول جانے کی بات کر رہے تھے۔ دادا، پچھلی دفعہ بھی سب کچھ بھول کر قدم اٹھایا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ اپنی فرما برداری، تابع داری، سب کچھ تو دکھا چکی ہوں میں، پر مجھے کیا ملا؟ تلخی اس کے لہجے میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی بھی تابع دار نہیں ہے، لیکن اس دفعہ میں نے عیسیٰ میں بہت بدلاؤ دیکھا ہے۔ نظر جھکا کر عزت سے بات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اتنی اچھائیاں سن کر وہ متاثر ہوگی، وہ ذرا مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اس کے معاملے میں تو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ دادا، اگر وہ آسمان سے اترا سچا مومن ہوتا، تبھی میں اس سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، نہ اس سے نہ کسی اور سے۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہے تو آپ اپنے پیارے سے پوتے سے میری جان چھڑوا دیں، ریان کے ساتھ میری شادی کر دے۔ وہ میرے ساتھ رشتہ بنانے کے بارے میں بات کر چکا ہے۔ ریان ابراہیم کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ سنابل، بات سنتے ہی وہ غصے میں آئے تھے کہ وہ ہلکا سا ڈر گئی تھی۔ ہاتھ میں رہو اپنی، کیا کہہ رہی ہو؟ فور بوئی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ریان اسے کون سے خواب دکھا رہا تھا؟ پھر سے ان کے گھر میں شیطان داخل ہونے والا تھا جو سب تہس نہس کر دیتا۔ اپنا ایمان خراب مت کرو، وہ سرخ آنکھیں لیے بولے تھے۔ میں کوئی ایمان خراب نہیں کر رہی، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ وہ بنا ہچکچائے نارمل انداز میں بولی تو وہ ششدر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اندر سے بہت بری طرح پریشان ہو چکے تھے۔ اسحاق کو اس کی باتیں اور حرکتیں نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے باک ہوتی جا رہی تھی۔ سنابل، میری ایک بات کان کھول کر سن لے۔ عیسیٰ کے سامنے ہرگز آپ نے ریان کی بات نہیں کرنی، سمجھی؟ وہ سختی سے وارن کرتے اٹھ گئے تھے۔ یہ بات اس نے کیوں کہی تھی کہ آج یہ بات سن کر وہ ریان کو بطور آپشن سمجھتے ہوئے عیسیٰ سے اس کی جان چھڑوا دیں گے۔ اس کا فیصلہ بے شک صحیح ہو، لیکن وہ جو کچھ وہ کر رہی تھی اور کرنے والی تھی، وہ طریقہ نہایت غیر مناسب تھا۔ تنبیہ ہمیشہ میرے ہی حصے میں آتی ہے، وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ دادا کو دیکھے ایک ہی دن میں وہ انہیں فرشتہ لگنے لگا ہے۔ جھوٹا، مکار، پتہ نہیں کیا ذہن لے کر آیا میرے لیے۔ وہ شیطان ہے اور وہ وہی رہے گا۔ وہ اس سے رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور وہ رشتہ قائم کرنے کے لیے جگاڑ لگا رہا تھا، اور پریشر میں اس بیچارے پہ تب بڑھا جب ابراہیم نے نہ کی صورت میں اسے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے اپسیٹ ہوا تھا۔ جو وہ سوچتا تھا اس پر عمل تو وہ ضرور کرتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے گھر کو خالی کروایا تھا۔ ابراہیم کو بہت آئے بغیر وہ پھر اسے اسی ترتیب سے سیٹ کروایا تھا جیسے پہلے تھا، اور اس میں اس کے پیسے اور ٹائم دونوں لگے تھے، لیکن لاشعوری طور پر اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کا اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔